ہے۔ اچھے نصیب کے لیے اچھا نصیب تو ہے کہ مکے میں بیٹھے اور کیسے اچھا نصیب ہو؟ اچھا نصیب تو ہے کہ مسلمان ہو، اچھا نصیب تو ہے کلمہ پڑھتے ہو، کاروبار کی ترقی کے لیے استغفار پڑھیں، گھر کی ناچاکی ختم کرنے کے لیے لا حول پڑھیں۔ میری بہن اور بہنوئی حج پہ آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہوں؟ ہاں جی آ سکتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے شہید کرنے کا کوئی حدیث میں اشارہ نہیں ملتا۔ جب آدمی اپنے ملک سے آتا ہے جو پہلی نظر پڑتی ہے کعبے پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ میرا ایک بچہ نافرمان ہے، میں اس باغی ہو اس کو جائیداد سے بالکل جائیداد کا حصہ دینا پڑے گا، آپ محروم نہیں کر سکتے۔ جو لوگ سر اور داڑھی کو کلر کرتے ہیں بالکل جائز ہے، لیکن کالا نہ ہو۔ میں اپنی جائیداد میں سے ایک فرما بردار بیٹے کو زیادہ جائیداد دے سکتا ہوں، نہیں دے سکتے۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ شیطان دور رہے، اللہ کا قرآن پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ عمرہ پڑھنے کے بعد آدمی جب پاکستان میں جائے سب سے پہلے اپنی بیوی سے ملے۔ بیوی سے ملو نہ ملو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم تبلیغ میں وقت لگائیں وہ بھی افضل ہے، چونکہ علم سیکھو گے، دین سیکھو گے تو حج عمرہ کرو گے۔ عورتوں کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، ہاں بالکل پڑھنا چاہیے۔ اگر طواف میں عمل نہیں کیا تو کوئی دم نہیں ہے۔ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بدعت ہے۔ میرا باپ اس کے لیے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی۔ احرام کھلنے کا خطرہ رہتا ہے تو اوپر آپ پیٹی باندھ لیں۔ عمرے کی ادائیگی یا طواف کو فوقیت دینی چاہیے۔ نماز کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سیدھے کی جگہ سے دور گزریں۔ نماز کے انتظار میں بیٹھے نیند آ گئی، ٹیک نہیں لگائی ہوئی تھی، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو تب ٹوٹتا ہے جب ٹیک لگا کے نیند آئے۔